میں نہایتی ادب سے احترام سے قبلہ علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے فلسفہ موت و حیات بیان فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ درود پڑھیے گا بابا سے۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد و آل محمد شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ میرے عزیز جناب قبلہ مولانا آصف عمران صاحب نے ابتدائی گفتگو فرمائی۔ گزارش یہ ہے کہ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ قرآن حکیم کو عموماً ہم سادگی سے پڑھتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ اس میں تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کا اردو ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک کام وہ ہے کہ جو یہ علماء کرام کرتے ہیں کہ الفاظ پہ دقت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی زبان نہیں، ہر زبان میں یہ بات طے ہے کہ کچھ الفاظ کے معنی لغوی اعتبار سے ہوتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ پھر لغوی معنی کو بعض اوقات اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو بعض اوقات پہلے معنی اور دوسرے معنی میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ
پہلے معنی اور دوسرے معنی میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ میں زیادہ اس حوالے سے نہیں عرض کرنا چاہ رہا، بس ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ لفظ شعر جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اس کا حقیقی معنی وہ شیر ہے کہ جو جنگل میں ہوا کرتا ہے، چونکہ اس میں بہادری سمجھی جاتی ہے۔ اب بہادری کی وجہ سے بعض اوقات بعض انسانوں کو بھی شیر کہا جاتا ہے، یعنی اب یہ لفظ جو شیر اس انسان کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ایک مناسبت سے استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے درمیان ایک نسبت ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کو بغیر مناسبت کے، بغیر کسی تعلق کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثلا لفظ چاند ہے، اس کا ایک اپنا معنی ہے۔ بعض اوقات مائیں اپنے بیٹے کا نام چاند رکھ لیتی ہیں، حالانکہ بیٹا جو ہے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں پائی جاتی، چاند کہا جاتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو جو بغیر کسی نسبت کے استعمال ہو، عربی میں اسے منطق کی اصطلاح میں اسے مرتجل کہا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ، علماء تشریف لے آئے۔ ظاہر ہے کہ علماء کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا ذرا دشوار بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو۔ پہلے معنی اور دوسرے معنی میں اگر مناسبت ہو تو اسے منقول کہا جاتا ہے، اور اگر مناسبت نہ ہو تو منطق کی اصطلاح میں اسے مرتجل کہا جاتا ہے۔ یعنی لغوی اعتبار سے ایک معنی ہوتا ہے، اس سے دوسرے معنی میں بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ اور عرض کر رہا ہوں، لفظ صلاۃ کا معنی دعا ہے، لیکن بعد میں یہ جو نماز ہے اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال شروع ہوا، یہ منقول ہے۔ در حقیقت یہ نماز بھی ایک دعا ہی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا اصلی معنی دعا ہے۔ یہ ساری تمہید جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی نا، یہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں نا، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ یہ تبارکہ برکہ سے نکلا ہے، اور برکہ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے اونٹ کے سینے کو کہا جاتا ہے، اونٹ کے سینے کو برکہ کہا جاتا ہے۔ اب جب کوئی اونٹ لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا چاہے تو وہ سینہ لگا کے بیٹھتا ہے۔ اگر لمبی دیر کے لیے بیٹھنا چاہے اونٹ تو وہ سینہ لگا کے بیٹھتا ہے، سینے کو برکہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ نعمتیں کہ جن میں استقلال پایا جائے ان کو اسی مناسبت کے اعتبار سے برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی برکت ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے جس میں پائیداری پائی جاتی ہو، جس میں استقلال پایا جاتا ہو، جو زیادہ عرصے کے لیے جو ہے وہ رہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور بس یہیں سے وہ لفظ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی برکتیں زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں، اور وہ اللہ جیسے میرے عزیز کہہ رہے تھے اپنی تعریف کرتے ہوئے خود کہتا ہے،
تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ کیسی بادشاہی ہے مالک تیری؟ کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ایسا بادشاہ ہے، اس کا ایسا اقتدار ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سارے اقتدار عارضی ہیں، سارے اقتداروں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ کتنا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، کتنا اختیار کیوں نہ ہو، وہ اختیار ختم ہی ہو جانا ہے۔ کوئی ایسا اختیار نہیں، کوئی ایسا اقتدار نہیں کہ جو ختم ہونے والا نہ ہو۔ دنیا پہ بڑے بڑے صاحبان اقتدار آئے، بڑے بڑے صاحبان اختیار آئے، جن کی حکومتیں بڑی مضبوط حکومتیں تھیں۔ فرض محال نہیں ہوتا، علماء تشریف فرما ہے، فرض کریں کہ اگر کسی کا اقتدار، اگرچہ محال ہے، اگر کسی کا اقتدار حضرت آدم سے لے کے قیامت تک بھی رہے، پھر بھی ختم ہی ہو جانا ہے، پھر بھی ختم ہی ہو جانا ہے، پھر بھی عارضی ہی ہے۔ اس لیے عارضی ہے کہ یہ نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بیان ہے کہ اذا الشمس کورت، غور کرو جب اس سورج کو ہی لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب یہ ستارے ہی جھڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا تو کسی صاحب اقتدار کا اقتدار کیا رہ جائے گا؟ جب یہ نظام ہی ختم ہو جانا ہے تو پھر اختیار بھی ختم ہو جانا ہے، اقتدار بھی ختم ہو جانا ہے۔ واحد اقتدار اس ذات کا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ باقی کتنے بھی صاحبان اقتدار کیوں نہ ہوں، ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، یہ نظام ہی ختم ہونے والا ہے۔ وہ ذات ہے کہ جس کا اقتدار، اختیار اور جس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے کہ وہ ذات ایسی قادر مطلق ہے کہ اس نے اس نظام کو ہی ختم کر کے ایک نظام ہی اور بنا دینا ہے۔ اور علماء کی موجودگی میں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب اگلا نظام اس نے وضع کرنا ہے تو لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، اس نظام میں نہ آپ نے سورج کو دیکھنا ہے نہ چاند کو دیکھنا ہے، یعنی وہاں پہ نہ روشنی سورج کی ہوگی نہ چاند کی ہوگی، روشنی ہوگی لیکن چاند کی نہیں ہوگی، سورج کی نہیں ہوگی، وہاں کچھ اور ہی نور ہوں گے کہ جن کی روشنی سے وہ جہاں منور ہوگا۔ وہاں پہ نور ہی کچھ اور ہوگا، وہاں پہ روشنی ہی کسی اور چیز کی ہوگی، اس چاند کی بھی نہیں ہوگی، اس سورج کی بھی نہیں ہوگی، یہ نظام ہی سارے کا سارا لپیٹ لیا جائے گا۔ لیکن جب اس پورے نظام ہی کو لپیٹ لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو پھر سوال کیا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ جب یہ سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا پھر پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج بھی بادشاہی اس ذات توحید کی ہے، یعنی اس کا اقتدار ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کی بادشاہی ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس جہان میں بھی اسی کی بادشاہی ہے، اگلے جہان میں بھی اسی کی بادشاہی ہے۔ جب کچھ نہ تھا
تب ہی اس ہی کی بادشاہی ہے، کچھ نہ ہوگا تب بھی اس کی بادشاہی ہوگی، یعنی اسی کی بادشاہی حقیقی ہے۔ اے مالک تیری بادشاہی کیسی ہے، تو کیسا بادشاہ ہے؟ کہتا ہے میں ایسا بادشاہ ہوں الذی خلق الموت والحیات، میں وہ ہوں کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ وہ ویسا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ جو کہتا ہے میری بادشاہی کے نمونے یہ ہیں کہ میں موت کا خالق ہوں اور میں حیات کا خالق ہوں۔ بڑی سادگی سے چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن اگر دقت کی جائے، غور کیا جائے تو وہ سادہ الفاظ بھی بہت پیچدار معنی رکھتے ہیں، بڑے مشکل معنی رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ کہ جو سادہ ہیں اور معنی کے اعتبار سے بڑے مشکل ہیں، ان میں سے ایک لفظ موت ہے۔ موت جو ہے اس کو ہم بڑا سادگی سے سمجھتے ہیں کہ بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن علماء اور فلاسفہ آج تک حقیقت موت پہ دقت کر رہے ہیں، اور حقیقت موت کو پوری طرح سے آج تک علماء فلاسفہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں بحیثیت طالب علم چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں جو علماء سے میں نے استفادہ کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ موت کیا ہے۔ اس کے حوالے سے فلاسفہ میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ موت شر ہے اور حیات جو ہے وہ خیر ہے، یعنی زندگی ہو تو بہتری ہے، اور موت جو ہے یا تو وہ سبب شر ہے یا خود شر ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو اس کے بعد وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ پڑ گئے کہ شر کا اور خیر کا ایک خالق نہیں ہو سکتا، خلق بھی کرے خیر کو بھی اور شر کو بھی خلق کرے، ایک ہی یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ وہ کہ جو خیر اور شر کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حیات کا خالق اور ہے اور موت کا خالق اور ہے۔ جو حیات کا خالق ہے اس کو یزدان کا نام دیا، اور جو موت کا خالق ہے اس کو اہرمن کہا، اہرمن۔ البتہ یہ دونوں الفاظ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، اور یہ نقطہ نظر بھی فارسی فلاسفہ کا ہے کہ موت کا خالق اہرمن ہے چونکہ وہ شر ہے، اور حیات کا خالق جو ہے وہ یزدان ہے۔ یہ بعد میں ہمارے ہاں لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا ہے، یزدان، شیر یزدان جو کہا گیا۔ یزدان بھی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے، ورنہ یہ ان لوگوں کا لفظ ہے کہ جو خیر کا خالق یزدان کو سمجھتے ہیں اور شر کا خالق جو ہے وہ اہرمن کو سمجھتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موت و حیات کو سمجھتے ہوئے وہ دو خداؤں کے قائل ہو گئے، دو الہوں کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد فلاسفہ کا ایک طبقہ آیا، انہوں نے کہا نہیں، تم سے اشتباہ ہو گیا ہے، موت شر نہیں بلکہ موت عدم کا نام ہے، حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے۔ یعنی اگر ہو تو زندگی ہے، زندگی ختم ہو جائے تو اس کو موت کہا جاتا ہے، زندگی کے نہ ہونے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، زندگی کے نہ ہونے کو موت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بات کو چھوڑ رہا ہوں میں، ساری بات کو بس یہیں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو نقطہ نظر ہیں، ایک موت شر ہے،
ایک موت عدم ہے۔ عدم کا مطلب یہ کہ یہ وجود ہی نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب حیثیت نہیں ہے تو اس کے لیے خالق کی بھی ضرورت نہیں ہے، خلق کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں نقطہ ہائے نظر کو بحیثیت مسلمان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں قرآن کی اسی آیت سے جواب دوں گا، الذی خلق الموت والحیات۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت عدم کا نام ہے، موت کوئی شے ہے ہی نہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، الذی خلق الموت والحیات، وہ ایسا قادر مطلق ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ موت بھی وجود رکھتی ہے اور حیات بھی وجود رکھتی ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہتا تھا کہ موت جو ہے وہ شر ہے، تو ان کو جواب بھی قرآن کی اسی آیت سے علماء دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے عزیز ابھی کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں سے اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ صاحب تکریم کون ہے، صاحب عزت کون ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو موت و حیات کو خلق کیا ہے وہ ہمیں آزمانا چاہتا تھا، ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت بھی ترقی کا سبب بنتی ہے، حیات بھی ترقی کا سبب بنتی ہے، اور جو ترقی کا سبب بنے وہ خیر ہوا کرتی ہے، شر نہیں ہوا کرتی۔ اس کا مطلب یہ کہ موت جو ہے وہ یقینی طور پہ خیر ہی خیر ہے، اس میں شر والی بات جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں اپنے عزیز سے ہی استفادہ کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ تمہیں دیکھتا کہ تم میں صاحب تکریم کون بننا چاہتا ہے، صاحب عزت کون بننا چاہتا ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو ترقی کی طرف مائل ہے، کون سا ایسا بندہ ہے جو احسن عمل کرتا ہے، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو احسن عمل کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے بندوں میں بندوں کی طرح رہیں۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ بندوں میں بندوں کی طرح رہیں۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو بندہ بن کے رہتا ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو بندہ ہو کے بندگی سے نیچے اتر آتا ہے۔ بزرگ علماء سے میں اکثر استفادہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک علماء فرماتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی ایک اصل چیز ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک ہے امرود اور ایک ہے اس کی امرودیت، ایک ہے فرض کریں ہمارے سامنے سیب ہے، ایک اس کی سیبیت ہے، ایک سیب ہے اس کی سیبیت ہے، امرود ہے اس کی امرودیت ہے، انگور ہے اس کی انگوریت ہے، یعنی ایک چیز ہے اور ایک اس کا اصل ہے۔ یہ چیز اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک سیب ہے سیبیت رہے گی، امرود ہے امرودیت رہے گی، انگور ہے انگوریت رہے گی۔ علماء فرماتے ہیں واحد انسان ہے، انسان ہوتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی توجہ فرمائیں گے، یہ بعض اوقات بعض چیزیں امر اعتباری ہوتی ہیں۔ ایسے ان باتوں کی طرف میں چل نکلا۔ امر اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے مان لینے سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت ماننے سے ہوتی ہے، اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں فلاں کونسلر ہے، یہ کونسلر کوئی شے نہیں، کچھ لوگوں نے مان لیا ہے تو وہ کونسلر ہو گیا ہے۔ چیئرمین ہے، وہ چیئرمین خود سے کوئی شے نہیں ہے، کچھ لوگوں نے مان لیا ہے وہ چیئرمین ہے تو وہ چیئرمین بن گیا ہے۔ صدر کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے صدر مان لیا ہے۔ وزیر اعظم کوئی شے نہیں ہے،
کچھ لوگوں نے مان لیا ہے، یہ مان لینے سے ان کی حیثیت بن گئی ہے، جب وہ ماننا چھوڑ دیں گے تو نہ وہ صدر رہے گا، نہ وزیر اعظم رہے گا، نہ چیئرمین رہے گا، نہ وہ کونسلر رہے گا۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک لوگ مانتے ہیں۔ تو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پہلے انسان تھا، انسان ہونے کے بعد وہ کونسلر بنا، انسان ہونے کے بعد وہ چیئرمین بنا، انسان ہونے کے بعد وہ صدر بنا، انسان ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم بنا۔ اب جب لوگ اسے ماننا چھوڑ دیں گے تو اب پہلے انسان تھا، بعد میں چیئرمین ہوا۔ اب جب لوگوں نے چھوڑ دیا ماننا تو چیئرمین نہیں رہے گا، انسان رہ جائے گا۔ اگر چیئرمین بننے کے بعد انسان رہ گیا تھا تو اگر اس عہدے کے ملنے کے بعد وہ انسان رہ گیا تھا تو اس عہدے اعتباری کے ختم ہونے سے وہ چیز اس میں رہ جائے گی، اور اگر وہ انسان ہی ختم ہو گیا تھا تو جب وہ عہدہ جائے گا انسانیت بھی چلی جائے گی، عہدہ بھی چلا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں ان باتوں میں دقت کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ اللہ ہم میں ترقی چاہتا ہے، تنزلی نہیں چاہتا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم انسانیت سے ہی نیچے گر جائیں، ہمیں انسان رہنا چاہیے۔ جس ہدف پہ، جس مقصد پہ اور جس منصب پہ بھی پہنچ جائیں، ہمیں انسان رہنا چاہیے، کبھی انسانیت نہیں بھولنی چاہیے۔ اور جو انسان رہتا ہے وہ کبھی بھی انسانیت سے پست مقصد کی خاطر اپنی جان نہیں دیتا۔ انسان بہت عظیم ہے، انسان نے جان دینا ہے تو وہ انسانیت سے بلند مقصد کے لیے دے، پست مقصد کے لیے جان نہ دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، میں زیادہ لمبی بحثوں میں نہ پڑھوں، اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی انسان پیسوں کی خاطر ساری زندگی مر جاتا ہے تو یوں سمجھیے اپنے سے 4 درجے پست مقصد کی خاطر مرا ہے، اس لیے کہ پیسے جمادات میں سے ہیں۔ پھر نباتات کی خاطر مر جاتا ہے تو 3 درجے، حیوانات کی خاطر مر جاتا ہے تو اپنے سے نیچے درجے کی خاطر وہ مرا ہے۔ انسان کو غور نہ کرنا چاہیے، انسان کو نہ حیوانات کی خاطر جان دینی چاہیے، نباتات کی خاطر بھی جان نہیں دینی چاہیے، جمادات کی خاطر بھی اپنی جان نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر جان دینے کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، انسان کو نہ حیوانات کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ نباتات کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ جمادات کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اسے سجدہ کرنا ہے تو اپنے سے عظیم کی خاطر سجدہ کرنا۔ وہ لوگ کہ جو جمادات کے سامنے جھکتے ہیں وہ غلطی کر گئے ہیں، جو نباتات کے سامنے جھکتے ہیں وہ وہم کا شکار ہو گئے ہیں، جو حیوانات کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کو محترم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں ان کی فکر درست نہیں ہے۔ کتنا بھی کوئی حیوان عظیم ہو اس کو خدا کے درجے پہ نہیں لے جانا چاہیے، اور کتنا بھی بڑا درخت کیوں نہ ہو اس کے سامنے سجدے نہیں کرنے چاہیے، اور کتنا بھی جمادات یعنی بت جو ہے وہ کتنا بھی تمہیں اچھا کیوں نہ لگے اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اور کیا وہ بندے سمجھدار نہیں ہیں جو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ بندے سمجھدار نہیں ہیں کہ جو پیپل کے درخت کے سامنے سجدے کر رہے ہیں؟ کیا وہ بندے سمجھدار نہیں ہیں کہ جو گائے کو سب کچھ اپنا سمجھ لیتے ہیں اور اس گائے کے لیے انسانوں کا قتل جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا؟ پہلی بات تو عرض کروں کہ یہ جو بتوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں نا وہ اللہ سمجھ کے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں جھکتے، وہ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو وسیلہ سمجھ کے ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ اچھا جھکتے کیوں ہیں؟ یہ بعض اوقات اصل کی تلاش میں ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور اس کی مثال بھی بڑی سادہ سی دے کے وقت تمہیدوں میں زیادہ گزر گیا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اسے پتا ہے کہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں
تو میرا رزق بھی اس دنیا میں آیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے. یہ روتا کیوں ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ آ کے روتا اس لیے ہے تاکہ میرا رزق ملے. اسے پتا ہے کہ میرا رزق ہے. یہ آ کے رونا فطرت میں رکھنا اللہ کا کہ تو نے جا کے رونا ہے، یہ در حقیقت رزق نہیں تلاش کرتا بلکہ اپنے رازق کا اقرار کرتا ہے. یہ اپنے رازق کا اقرار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا رازق وہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رازق ہے کہ جس نے مجھے رزق دینا ہے. اب چونکہ رزق اس کی ماں کی چھاتی میں ہے، لہذا بعض اوقات جب ماں اس کو وہ رزق نہیں دے رہی تو کبھی وہ کپڑے کو منہ میں ڈال لیتا ہے، کبھی وہ انگوٹھے کو منہ میں ڈال لیتا ہے. یہ اس کی عادت ہو جاتی ہے. اور جب جوں بڑا ہوتا ہے نا، انگوٹھا چوسنے کی عادت ہو جائے تو وہ بڑا ہو کے بھی انگوٹھا چوستا رہتا ہے. اب تو سمجھدار ہو گیا ہے، اب انگوٹھا کیوں چوس رہا ہے؟ کہا اب عادی ہو گیا ہے بچپن سے، اب عادت کی وجہ سے چوس رہا ہے. انہیں بھی پتا کہ یہ بت اللہ نہیں، انہیں بھی پتا ہے یہ درخت اللہ نہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ گائے اللہ نہیں، لیکن بچپن سے ماں باپ نے عادت ایسی ڈال دی ہے، اب عادت کا چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے. اے انسان، اے انسان، بچہ ہے، پڑا ہے گہوارے میں، باپ آتا ہے، ماں آتی ہے، آ کے اوپر دیکھتے ہیں. جب یہ گہوارے میں پڑا ہوتا ہے، یہ ایک مرتبہ ہمک کے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا. ماں باپ اوپر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس نے اٹھنے کی کوشش کی ہے. ان کی شفقت مادری، شفقت پدری جوش مارتی ہے. وہ گہوارے سے اٹھا لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بوسے لیتے ہیں. اللہ دیکھ کے کہتا ہے غور کر انسان، یہ تیرے ماں باپ میں بھی تیری محبت میں نے پیدا کی ہے. یہ تیرے ماں باپ میں بھی تیری محبت میں نے پیدا کی ہے. تو تھوڑا سا ہمکنے کی تو نے کوشش کی، انہوں نے اٹھایا، تجھے بلند کیا، تیرے بوسے لیے، تجھے سینے سے لگایا. کبھی تو میری طرف بھی چل کے دیکھ، تو ایک قدم میری طرف چل کے دیکھ، تجھے میں اٹھا لوں گا، تجھے ترقی عطا کر دوں گا، تجھے اعلیٰ منازل پہ لے جاؤں گا. حد یہ ہے کہ تو بڑا گناہگار ہے نا، تو نے ساری زندگی بڑے گناہ کیے ہیں نا. گھبرا نہیں، میری طرف آ جا، ان گناہوں کی طرف توجہ کر کے ان پہ شرمندہ ہو جا. میں وہ ہوں جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ جاتی ہے. میں وہ ہوں. سبحان اللہ من سبقت رحمتہ غضب. پاک ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ جاتی ہے. میں تمہیں سزا دوں، تم تو میری عظیم مخلوق ہو، میں نے تمہیں سزا کے لیے خلق کیا ہی نہیں. میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کرنا. کبھی میری بارگاہ کی طرف آ کے تو دیکھو. میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، میں تو تمہیں معاف کر دینا چاہتا ہوں. میں تو تمہیں معاف کر دینا چاہتا ہوں. علماء عموماً بیان کرتے ہیں، اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے جب اللہ نے کہا نا میں اپنے سارے بندوں کو معاف کر دینا چاہتا ہوں، شیطان بدبخت سامنے آیا، آ کے کہتے ہیں اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ مجھے بھی اپنی بارگاہ سے نکالا ہے اور انہیں بھی تو معاف کر دے گا، کیسے معاف کر دے گا؟ تیری طرف جو راستے آتے ہیں نا، میں اس چوراہے میں بیٹھ جاؤں گا. جو مشرق سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، جو مغرب سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، جو شمال سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، جو جنوب سے آئے گا اسے گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا. جب کہا نا ہر طرف سے آنے والوں کو میں گمراہ کر کے واپس بھیج دوں گا، اللہ دیکھ کے کہتا ہے بدبخت، تو سمجھتا ہے سمتیں 4 ہیں؟ سمتیں 4 نہیں، سمتیں 6 ہیں.
سمتیں 6 ہیں، میرے بندے کے لیے مشرق مغرب شمال اور جنوب نہیں، 2 سمتیں اور بھی ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے ایک نیچے کی طرف ہے۔ میرے بندے کو سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے دستے دعا بلند کر دے، میں پھر معاف کر دوں گا، وہ سر سجدے میں رکھ دے، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میں تو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تو سزا دینا ہی نہیں چاہتا۔ جب کہا نا میں سزا دینا ہی نہیں چاہتا، نبی فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پیغمبر گرامی اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں جو اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جو سال پہلے توبہ نہیں کر سکا اس کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہے؟ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں نہیں ہو میرے پیارے، جو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب کہنا 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی اور اٹھے، یا رسول اللہ جو مہینہ پہلے توبہ نہیں کر سکا اب گنجائش ختم ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، جو ہفتہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، دریائے رحمت کو جوش میں دیکھ کے ایک صحابی اور اٹھے، یا رسول اللہ اب گنجائش ختم ہو گئی؟ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں نہیں ہو میرے پیارے، جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ جب کہا نا 1 دن پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ ایک صحابی اور اٹھے، یا رسول اللہ اب گنجائش ختم ہو گئی ہے؟ کہا نہیں ہو میرے پیارے، جو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ دریائے رحمت کو جوش میں دیکھ کے ایک صحابی اور اٹھے، یا رسول اللہ اب کوئی گنجائش نہیں؟ میرے پیارے نبی فرماتے آؤ میرے پیارو، جو ملک الموت کی ملاقات سے پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جائے، وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تم توبہ تو کرو، اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی علماء بیٹھے ہیں، میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کا معنی کیا ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے الندم علی ما مضی، جو پہلے گزر گیا ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے اور پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، بس اسی شرمندگی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پچھلے گناہوں پہ بندہ شرمندہ ہو جائے اور اگلا سفر جو ہے اس پہ طے کر لے کہ میں نے اب حقیقی راستے پہ رہنا ہے، تو ایسے بندے کو تائب کہتے ہیں، اور یہی توبہ ہوتی ہے۔ میں یہ بات نہ کرتا اگر میرے پاس مثالیں نہ ہوتی۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، مثالیں اتنی پکی ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی بڑا گناہگار ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے کہ حسین کو گھیر کے کربلا میں لے کے آیا ہے، گھیر کے کربلا میں لے کے آیا ہے مولا حسین کو۔ بس کربلا کی آخری رات تذبذب میں رہا ہے، جنت حاصل کروں یا مال حاصل کروں، دنیا حاصل کروں یا دین کو رکھوں۔ معافی چاہتا ہوں، فوراً ایک جملہ آ گیا ہے، زیادہ وقت میں نے آپ کا نہیں لینا۔ 2 بندے ہیں جو 10 محرم سے پہلی رات تذبذب کی کیفیت میں رہے، سوچتے رہے ہیں دین رکھیں یا دنیا رکھیں۔ ایک کا نام عمر ابن سعد ہے، ایک کا نام حر ہے۔ ساری رات دونوں پریشان رہے، ساری رات دونوں پریشان رہے۔ 10 محرم کی صبح کو عمر ابن سعد نے دنیا کو ترجیح دے لی ہے اور حر نے دین کو ترجیح دے لی ہے۔ اور اتنا بڑا گناہگار جو حسین کو کربلا میں گھیر کے لے کے آیا ہے نا،
ہر طرف سے راستہ بند کر کے کربلا میں جو لے کے آیا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جب اسے اپنے کیے پہ شرمندگی ہوئی ہے نا، اور شرمندہ ہو کے حسین کے قدموں پہ آ کے گرا ہے نا، تو حسین جیسے کریم نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا، اور تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حسین اتنے کریم ہیں کہ جو اتنے گناہگار کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور خدا شاہد ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کربلا میں ہر قسم کے نمونے ہمیں ملتے ہیں، اور کربلا واقعاً ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بندہ درس حاصل کرنا چاہے نا تو ہر قسم کا درس ہمیں کربلا سے مل جاتا ہے۔ اور کربلا میں کربلا والوں نے بتایا ہے کہ وارث جنت حسین ہے، اور اتنا پختہ یقین تھا کربلا والوں کو، وہ کہتے ہیں جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں حسین کے سامنے، وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف روایات کے اعتبار سے ایک شخص ہے کربلا میں، اس کا نام ہے وہب۔ زیادہ دن ابھی مسلمان ہوئے اس کو نہیں ہوئے، کہا جاتا ہے عیسائی المذہب تھا، چند دن پہلے وہ مسلمان ہوا ہے، مولا حسین ہی کے ہاتھ پہ آ کے وہ مسلمان ہو کے مولا حسین کا ساتھی ہو گیا ہے۔ تازہ شادی ہے، ماں ساتھ ہے، جوان زوجہ ساتھ ہے، چند دن کربلا میں رہے ہیں۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی نا، بوڑھی ماں دیکھ کے کہتی ہے بیٹا دودھ نہیں بخشوں گی جب تک حسین سے پہلے نہ مارا جائے، جب تک حسین سے پہلے نہ مارا جائے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ وہب دیکھ کے کہتا ہے، علماء کہتے ہیں وہب دیکھ کے کہتا ہے ماں جا تو رہا ہوں، اجازت دیتی ہے میں زوجہ سے بھی مشورہ کر لوں؟ جب کہا نا اجازت دیتی ہے میں زوجہ سے بھی مشورہ کر لوں، ماں دیکھ کے کہتی ہے بیٹا مشورہ ضرور کر، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ زہرا کا فرزند ہے۔ تو زوجہ سے مشورہ کرے اور زوجہ تجھے روک لے، تیری تازہ شادی ہوئی ہے، ایک مرتبہ یاد رکھنا وہ زہرا کا فرزند ہے۔ یہ گیا ہے زوجہ کے خیمے میں، جب زوجہ کے خیمے میں گیا ہے نا، علماء فرماتے ہیں جب نکلا ہے تنہا نہیں نکلا، اس کی زوجہ بھی ساتھ تھی، سیدھے مولا حسین کی خدمت میں گئے ہیں، اور مولا حسین کی خدمت میں جا کے کہتا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے گا۔ مرنے کی اجازت ملی، کہا مولا میری بیوی کی 2 خواہشیں ہیں، پہلے وہ سن لیجئے گا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ اس کی زوجہ دیکھ کے کہتی ہے پہلی میری خواہش ہے جب سے میں آئی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ مخدومہ زینب کے خیمے کی حفاظت عباس کرتے ہیں، آج تک میرا شوہر زندہ تھا یہ میری حفاظت کرتا رہا، آج یہ مارا جائے گا میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مولا مجھے اجازت دیجئے میں مخدومہ زینب کے خیمے میں رہ کے ان کی خدمت کروں گی، عباس حفاظت کریں گے، میری حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ میں دیکھ کے کہتا ہوں اے وہب کی زوجہ تمہیں کیا پتا آج نہ زینب کا خیمہ رہے گا نہ حفاظت کرنے والے عباس رہیں گے۔ کہا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا مولا ہم زندگی میں زیادہ دن اکٹھے نہیں رہ سکے، آپ امام ہیں ضمانت دیں ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ بہت ہی عظیم ہے، کربلا والے پتا تھا جنت کہاں سے ملتی ہے، بہانے سے جنت حاصل کر لی ہے، مولا ضمانت دیتے ہیں جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہب گیا ہے میدان میں، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، وہب میدان میں گیا ہے، اور جب یہ شہید ہوا ہے نا، علماء فرماتے ہیں یہ واحد شہید ہے کہ جس کے شہادت کے بعد ظالموں نے فوراً اس کا سر قلم کیا، اور سر قلم کر کے اس ظالم نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کے اس کا سر اس کی ماں کے خیمے کی طرف پھینکا۔ عزادارو ماں در خیمہ پہ دیکھ رہی تھی،
سر لڑکتے لڑکتے ماں کے قدموں کے قریب آ گیا۔ عزادارو، جب ماں کے قدموں کے قریب بیٹے کا سر آیا ہے نا، ایک مرتبہ شفقت مادری نے جوش مارا ہے، بیٹے کا سر اٹھایا ہے، مٹی صاف کر کے پتہ نہیں بوسہ لینا چاہتی تھی کہ دل میں کیا خیال آیا، اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے سر دوبارہ ظالموں کی طرف پھینکا اور پھینک کے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے حسین کا صدقہ دے دیا ہے، جو چیز ہم صدقے میں دے دیں واپس نہیں لیا کرتے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔